بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مغرب سے لے کے صبح فجر تک یہ 3 راتیں ظاہری طور پر، اور یہ تینوں راتوں کے لیے کہا گیا کہ یہ تینوں راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر، اگر کوئی ایک رات بتا دیتے کہ یہ رات ہے، پھر ہم دوسری راتوں میں وہ عبادت نہیں کرتے، وہ تڑپ نہیں ہوتے، وہ دعائیں نہیں مانگتے۔ اسی لیے یہ نہیں کہا کہ 19 کی رات شب قدر ہے یا 21 کی یا 23، کہا یہ تینوں راتوں میں عمل کرو، یہ تینوں راتوں میں اللہ سے دعا مانگو، یہ تینوں راتوں میں تمہاری حاجات پوری ہوں گی، یہ تینوں راتوں میں تمہاری تقدیر بدلے گی۔ تو یہ سو نکی جتنے سننے والے ہیں الہا چینل کہ ہم اتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہم کو یہ رات دی، رات مل گئی۔ اب اس رات کو اسی انداز سے گزارو کہ جس انداز سے یہ رات کو گزارنے کا حق ہے، ورنہ مشکل ہوگی۔ سال بھر آپ اللہ کے دروازے کو نوک کرتے کہ اللہ تو ہمارے لیے رحمتوں کا دروازہ کھول دے، کھول دے، مسلسل نوک کیا جاتا ہے۔ اور آج خود اللہ یہ بول رہا کہ میرے بندے جتنی رحمت کے دروازے سب کھل گئے، اب تیرا کام ہے کہ تم وہ رحمت کتنی لیتا ہے۔ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو، بچوں کے ساتھ اعمال کرو۔ میں یہ نہیں بول رہا کہ پوری رات کرو اس لیے کہ کل آپ کا ورکنگ ڈے ہے، جتنا کر سکتے کم از کم وہ 2 رکعت نماز اور قرآن مجید کے جو اعمال وہ کرو، اور زیارت امام حسین پڑھو۔ یہ ہوگا تو آپ یقین کریں کہ آپ کی جو رات کا حق ہے وہ رات کا حق کچھ نہ کچھ تو ملے گا۔ اور قرآن مجید کے اعمال آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوتے، وہ اعمال کر لو، اور صدقہ ضرور دو۔ یہ رات کا صدقے کے بارے میں اتنی تاکید کی گئی، اتنی تاکید کی گئی کہ یہ رات کا ایک صدقہ پورے سال کے صدقے کے برابر ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اس کے کرم کا اندازہ لگا پروردگار کتنا کرے کہ اس رات میں جو تم صدقہ دو گے تو پوری رات پورا سال آئندہ شب قدر تک اس صدقے کا اثر پڑا۔ صدقے سے بند دروازے کھل جاتے ہیں، صدقے سے آنے والی بلائیں ٹل جاتی ہیں، صدقے سے موت بھی آنے والی ہے تو اللہ اس صدقے سے تمہاری موت کو بھی ٹال دے گا، آگے بڑھا دے گا۔ تو یہ اتنا امپورٹنٹ ہے۔ 1 پاؤنڈ نکالو، 10 نکالو، جتنا نکال سکتے، ایک روٹی نکالو۔ اور بہترین آپ کے یوکے والوں کے لیے یہ ہے کہ اپنے بیک ہوم فون کرو، ابھی فون کرو، مجلس کے دوران یا مجلس کے بعد فون کر کے وہاں پہ کسی غریب کسی یتیم کو دے دو، وہ سب سے زیادہ فائدہ، وہ سب سے زیادہ فائدہ کہ اگر انڈیا پاکستان میں اگر آپ بھیج رہے تو اس کا اثر ہی زیادہ، اسے کہ وہاں غریب لوگ ہیں، وہاں یتیم، بیوائیں، بچے، کسی ایک کے پاس بھیجنے سے آپ کو اتنا فائدہ ہوگا کہ ایک اور یہ 3 راتوں کو بھیجنا ہے۔ اگر اس رات کو آپ نے بھیج دیا اور آپ یہ مت بولو کہ نیکسٹ رات میں نہیں بھیجوں، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم کو موقع مل رہا کہ ہم صدقہ اپنا صدقہ، اور اس میں نیتیں ہیں۔ آپ نیت کریں اسے کہ یہ رات زمانے کے امام کی رات ہے، یہ رات مولا کے اس بیٹے کی رات ہے کہ جو خون علی کا آ کے بدلا لے۔ تو امام کے ساتھ نام نیت کرنا کہ میں یہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی جان کا صدقہ دیں، نیت کریں شب قدر کی کہ شب قدر میں مولا کی جان کا صدقہ اور مولا کی سلامتی کے لیے۔ 2 ہو گیا، ظہور امام ہونے کے لیے، جیسے کہ ایک روایت سے شب قدر بھی ظہور امام کی طرح، ظہور امام کے لیے بھی 3 نیت ہو گئی۔ اس کے بعد اپنے سارے مرحومین کی نیت کر لو کہ میں سارے مرحومین، میری ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار سارے مومنین مومنات، اور جس کی بھی پہلی رات ہے اس کے لیے میں یہ صدقہ دے دوں شب قدر کا، یہ کر لو۔ اور سارے بیماروں کی شفا کے لیے کر لو، جتنا آپ کر سکتے، جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی رکاوٹیں ہیں، یہ بولو کہ پروردگار میرا جو دروازے بند ہے میرے لیے اس صدقے کے ذریعے سے شب قدر میں تو ان رحمتوں کے دروازوں کو کھول دے۔ عزیزوں، وہ اللہ بول رہا کہ شب قدر میں تم جو مانگو گے میں دوں گا، جو مانگو گے میں دوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور وہ نہیں بھی مانگتے جو دیتا ہے تو آج تک وہ خود بول رہا کہ شب قدر میں جو چاہے مانگو، جتنا چاہے مانگو۔ یہ رات دعاؤں کی رات ہے، یاد رکھو کہ یہ رات 1 سال کے بعد پلٹ کر آئے گی، جتنی دعائیں کر سکتے۔ لیکن اس رات میں کنڈیشنز بھی ہیں، شیطان ہم کو دعائیں مانگنے نہیں دے گا، شیطان ہم کو صدقہ دینے نہیں دے گا، شیطان ہم کو نیکیاں کرنے آج کی رات کو نہیں دے گا۔ وہ 100% کوشش کرے گا کہ آپ کے پاس کوئی رحمت نازل نہ ہو۔ تو بہترین اعمال میں یہ بھی ہے کہ آپ کی دعا کرنا کہ اللہ تو شیطان کے شر سے محفوظ رکھ، اور سب سے پہلی چیز وہ کیسے روکے گا؟ آپ سے گوسپ کروائے گا، آپ سے برائی کروائے گا، آپ سے غیبت کروائے گا، اور یہ رات کو ضائع کرے گا۔ پلیز میری ریکویسٹ ہے، میری ماں بہنوں سے، میرے بچوں سے، بھائیوں سے، کہ گھر کے ماحول میں کسی سے کوئی کسی کے بارے میں بات مت کرو کہ اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، نہیں۔ صرف آج کی رات اللہ کی رات ہے، اور مولا کا واسطہ دے کے آج کی رات میرے مولا پھر مصیبت کی رات ہے نا، تو کوشش کرنا کہ آج کی رات میں امام علی علیہ السلام کا مسلسل واسطہ دے کر دنیا میں جو شیعت کے اس وقت پریشانیاں ہیں اس پریشانیوں کو دور کر دے، اور جتنے مراجع ہیں ان کو سلامت رکھنا، اور پرچم اسلام کو سر بلند کروا، اس کی دعا کرو۔ اور جو ظالمین ہے، جو کافر و مشرکین ہیں، ان کو نیست و نابود کر دو۔ یہ دعا کرتے رہو اور اپنی حاجات کو پیش کرتے رہو۔ شب قدر اگر خدا نہ خواستہ کسی نے نہیں پائی، شب قدر میں گناہوں کی معافی کی تاکید کی گئی کہ جتنے یہ دعا کرو کہ اللہ آج یہ اتنی بڑی رات ہے
اور تو نے کہا ہے کہ آج کی رات تو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے. دوسروں کے گناہوں کو مت دیکھو، پہلے اپنے گناہوں کو دیکھو. یہ مت سمجھو کہ میرا کوئی گناہ نہیں ہے. یہ بولنا اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردگار میرے ہر گناہ کو معاف کر دے، ہر گناہ کو معاف کر کے اور تیرا اطاعت گزار بندہ بنا دے، عبد صالح بنا دے، تیری عبادتوں میں برکت عطا فرما. پروردگار جملے سن، توفیق عطا فرما کہ میں تیری عبادتیں کر سکوں، تیرے بندوں کی خدمت کر سکوں، دین کی خدمت کر سکوں. جو سب سے بڑی عبادتوں میں ایک عبادت بتائی گئی کہ تیری عبادت صرف نماز نہیں ہے، عبادت ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ دوسروں کے لیے اچھے کے لیے کرتے. تو کوشش کرو کہ اللہ عبادتوں کی توفیق عطا فرما، نماز کی توفیق عطا فرما. میں ہوں مولا کا چاہنے والا لیکن میں نماز کو مس کرتا ہوں، میں نماز کو ایزی لیتا ہوں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کوئی عبادت کو چھوٹی سی چھوٹی نیکی کے لیے کہا گیا کہ اس کو ایزی مت کر کے یہ تو بہت چھوٹی نیکی ہے. چھوٹی نیکی نہیں ہے، ہو سکتا وہی نیکی تمہارے کام آ آج کام نہیں آ رہی، پرابلمس میں ہو، اس کے بعد بھی اس کی عبادتوں میں تکلیف کرو. یہ افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ روزے میں اس کی عبادتوں میں تکلیف کرنا. جتنا ہو سکے ٹائم کو ویسٹ مت کرو، گوسپ مت کرو، ان کی بات ان کی بات ان کی بات ان کی بات کوئی فائدہ نہیں. کوشش کرو کہ اللہ تم کو عبادت کی توفیق. اس سے کہ رمضان بھی چلا جائے، آج 18 رمضان ہو گیا، 10 دن 12 دن 11 دن رہے، اس کے بعد ایک سال کے بعد رمضان ہے. تو یہ چیک کرنا کہ رمضان میں نے کیا کیا. تو کوشش کرو کہ رمضان میں اس کی بارگاہ میں جا کے، اور آج کی رات پہلی شب قدر ہے، پہلی شب، آج کی رات میں اس کی بارگاہ میں دعا کرو کہ پروردگار مجھے توفیق دے دے، مجھے چانس دے دے، مجھے موقع دے دے کہ میں تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کر سکوں. کوئی کام کرو، دین کا کوئی کام کرو. جب تم کام کرو گے تو ڈیفینیٹلی تمہاری عبادتیں بھی قبول ہوں گی. اور شب قدر کی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں جو اللہ نازل کر رہا ہے، شب قدر ہر سال آ رہی ہے، ہر سال چلی. ہم نے کتنا گین کیا اور کتنا لوز کیا. تو یہ کوشش میں اگر امام کا چاہنے والا کہا کہ شب قدر کو ضائع نہیں کرنا، آج زیارت امام حسین ضرور پڑھنا. پھر بولو زیارت وارثہ پڑھو، لیکن زیارت وارثہ آج کی رات نیت ہے کہ شب قدر میں پڑھنا. اور شب نماز میں نے آپ کو بتا کہ شب نماز آج کی رات کیسا بھی پڑھنا، اس لیے کہ یہ نماز شب آج کی رات کی دعاؤں میں ہیلپ کریں گے. آج کی رات دعائیں مانگو گے تو وہ دعائیں قبول. تو شب قدر کی رات میں کم از کم اگر آپ شب قدر میں نماز شب پڑھو اور یہ دعا کرنا کہ پروردگار تو مجھے توفیق دے، تو مجھے چانس دے اور مجھے ایسی توفیق دے کہ میں سال بھر آئندہ شب قدر تک میں نماز شب ضرور پڑھوں. یہ دعا کرو کہ اللہ تم مجھے موقع دے. اللہ تم شیطان کبھی کرنے نہیں دے گا، کوئی نہیں کرنے دے گا. آج آپ کی رات کو ضائع کرنے کے لیے ان سے پوری کوشش کہ یہ رات ضائع ہو جائے. تو اس رات کی خود بھی کرو، بچوں سے بھی کرو. بچے معصوم بچے آئے وہ کیا کریں گے؟ سلوات پڑھیں گے. سلوات میں نہیں، بچے معصوم ہے، سلوات پڑھتے ہیں، مائیں سکھاتی صرف اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل پڑھتے. ایک سلوات تو پڑھاؤ آج کی رات کہ بچے تمہارے بیٹے سے بیٹی سے ایک سلوات کم از کم بولو. معصوم بچے 5 سلوات پڑھو. بولو بیٹا شب قدر. اب چھوٹے چھوٹے ہاتھ بچوں کے اگر بلند ہو آج کی رات اور ان کے ہاتھ میں سیدھے کا دے کے بولو آپ دعا کرو، بچوں کو بولو آمین. کچھ مت کرو، تمہارے بچے آمین بولو. اگر معصوم پلیز میری طرف دیکھو، معصوم بچے اگر آمین بولیں گے تو اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا. ان کے اس ہاتھوں پہ مکمل رہنما کرنا. پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ شب قدر بچوں سے دعا کرا، اور بچے دعا کریں گے تو وہ دعا کبھی رکھتے ہیں. اس لیے کہ معصوم جب ہاتھ بلند کرتا ہے اللہ اپنی رحمتوں کا پورا فضول کرتا ہے. ہم گناہگار ہیں، میں گناہگار ہوں، میرے ہاتھ اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کریم کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلاؤں. لیکن اگر معصوم بچہ کر دے اور معصوم بچے سے اگر تم نے سلوات پڑھائی، اس میں اور اجر کیا ہے؟ تم نے بچے کو بتایا، تم نے بچے کو سکھایا. تمہاری زبان سے کتنے واقعات ہیں کہ اگر بچہ بیٹا یا بیٹی صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم بولے اللہ معصوم، اللہ اس کے باپ کے گناہوں کو معاف کرے، اس کی ماں کے گناہوں کو معاف کرے. اس سے بہتر کیا سا عمل ہے دوستو؟ اتنا آسان چیز میں آپ کو دے رہا ہوں کہ شب قدر میں یہ دعا اتنی ضروری ہے. اور بار بار بولو. اور ان راتوں میں جو میں بڑوں کو بول رہا ہوں، ان راتوں میں جو دعا کرنا ہے وہ آخرت کے لیے بھی دعا کرنا ہے. اللہ آگ کے عذاب سے مجھے بچا. اب بولیں گے آج کی رات ہمارے اوپر آگ کا عذاب کیوں آئے گا؟ کیوں آئے گا؟ آج کی رات جوشن کبیر پڑھتے ہو؟ جوشن کبیر پڑھتے ہو؟ جوشن کبیر میں ہم کتنی مرتبہ بولتے ہیں الغاص. آج میں نے صرف چھڑا، اس کی ڈیٹیل میں کل پرسوں میں جاؤں گا. الغاص کہ اللہ تم مجھے معاف کر دے، forgive me بولتے ہیں. اس کے بعد جوشن کبیر میں ہم کیا کہتے ہیں؟ خلصنا من النار یا خلصنا من النار یا. آج ہی کی رات تو جوشن کبیر پڑھی جاتی. آپ یہ نہیں بولا پوری پڑھے تو بہت اچھا ہے، لیکن کم از کم 10 مرتبہ تو بولو ہاتھوں کو اٹھا کے کہ شب قدر شروع اور دکھا الغاص خلصنا من النار یا. کہ اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، تو ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو.
گناہ معاف ہوں گے تو رحمت خدا ہے۔ اب یہ میرا جملہ نہیں ہے، معصوم امام کا جملہ کہ خدا کا خاصہ، میں بولتا لاکھ بار خدا کا خاصہ۔ اگر آج کی رات ہمارے گناہ معاف نہیں ہیں، معصوم کہتے ہیں کہ اگر تمہارے کسی کے گناہ معاف نہ ہو شب قدر میں تو اس کو انتظار کرنا پڑے گا روز عرفہ۔ عرفہ کب ہے؟ 9 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ کا عرفہ ہے، فرسٹ ڈے آف دی حج، 9 ذی الحجہ سے ویٹ کرو۔ لاکھ بار خدا نہ خاصہ اگر عرفے تک موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ ایک موقع دے رہا اللہ، ایک چانس دے رہا کہ شب قدر میں اپنے آپ کو کلین کر لو، اس لیے کہ جتنے وہ گناہ جو ہم کو پتہ نہیں، لیکن میں بار بار گناہ 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 گناہ، آپ بولیں گے میرے گناہ ہی کیا ہے؟ اگر گناہ ہی نہیں ہم ایسا بولیں گے۔ مولا علی علیہ السلام دعائے کمیل میں بول رہے، دعائے کمیل میں امام علی علیہ السلام بول رہے کہ جس کی محبت ایمان ہے، جس سے بخش کو نفاق، پھر بولو سب کو معلوم ہے کہ دعائے کمیل میرے مولا کی دعا ہے، اور مولا کے دہنے مبارک سے نکلے ہوئے کلمات، علی کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات، اس لیے آج دعا میں وہ اثر، اسی لیے آج دعا باقی ہے۔ مولا بولے، میں نہیں بول رہا۔ دعائے کمیل میں امام علی علیہ السلام کیا بولتے؟ اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل النعم، اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء۔ مولا امام علی کو کیا ضرورت ہے بولنے؟ میرے مولا کو کیا ضرورت ہے بولنے؟ جو اللہ کا محبوب ترین بندہ، اللہ کی حجت، جس کی محبت کو واجب کیا ساری جملہ سنو، ساری عبادتوں کی قبولیت اس کی محبت ہے، ساری عبادتوں کی قبولیت مولا کی محبت۔ کوئی عبادت، کوئی سجدہ، کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی حج، جتنی عبادتیں ہیں کوئی قبول نہیں ہو سکتا اگر ولایت امیر المومنین نہیں ہے۔ ولایت امیر المومنین نہیں ہے تو کوئی نماز، کوئی سجدہ قبول نہیں ہوتا، اس لیے ساری عبادتوں کو ڈیپینڈ کرتا ہے اس مولا کی محبت کا۔ یہ میں نہیں بول رہا، یہ اللہ کا رسول بول، جس کو ابو جہل جیسا ظالم، ابو لہب جیسا ظالم صالح کرتا ہے، جس کو ظالمین مکے کے صالح کرتے، وہ رسول بول رہے۔ کیا بول رہے؟ اللہ کے رسول بول رہے۔ سوال تھا سرکار مسلمانوں سے کہ اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال؟ مسلمانوں سے پوچھ رہے، بھری ہوئی مسجد، اس شخص کے بارے میں کیا خیال کہ جس نے ساری زندگی عبادت کی، ہمیشہ نیکی کی، جس نے گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، جس نے گناہ صغیرہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، کہ جو سارے گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، نیک اور صالح ہو گیا اللہ کا بندہ، اس نے زندگی گزاری۔ اس کے بعد کہا کہ جس نے کبھی حرام نہیں کیا، ہم تو صبح سے شام تک کام کرتے، جس نے ہمیشہ حلال کیا۔ اس کے بعد کہا کہ جس نے کوہ ابو قبیس کے اتنا سونا راہ خدا میں دیا، ہمیں ڈالر نہیں دیتے، ایک پنی نہیں، جس نے اتنا سونا دیا۔ کوہ ابو قبیس یہ وہ پہاڑ ہے مکے کہ جو خانہ کعبہ کے پیچھے سامنے جو کلاک ٹاور بنی ہوئی ہے، اس کے پیچھے والا جو پہاڑ ہے تو چھوٹا ہوا، اس پہاڑ کے بارے میں مکے کا سب سے بڑا، اور مکہ پہاڑوں میں ماؤنٹینز میں گرا، اتنا پہاڑ، اتنا بڑا پہاڑ، اتنا سونا۔ اللہ کے رسول بول رہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اتنا سونا اسے راہ خدا نے 40 حج پا پیادہ کیا۔ تو آپ پیادہ یعنی بغیر شوز کے، بہت مشکل ہے سفر کرنا۔ اور اس کے بعد کہا حج کر کے صفا اور طواف کعبے کے بعد جب انسان صفا اور مروہ کرتا ہے، کا دوران صفا اور مروہ بے گناہ بے گناہ بے گناہ بے گناہ خطے کر گئے، ایسے شخص کا کیا ہوگا؟ تو سارے مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ، اتنی عبادت، اتنی نیکیاں، اتنا اللہ کی راہ میں دینا، کتنا ثواب اللہ کے راہ میں، اور حج 40 حج پاک ادا کرے اور صفا اور مروہ کے درمیان بے گناہ ختم کر دیا جائے، کیا ہوگا؟ کیا مطلب؟ وہ سیدھا جنت میں جائے گا، سیدھا جنت میں جائے گا۔ اللہ کے رسول نے مسکرا کے کہا کہ اتنی عبادتوں کے بعد پرے مغز کے برابر بھی اگر اس کے دل میں بغض علی ہے تو منہ کے بل جہنم میں چل۔ You understand what اللہ کا رسول سے؟ اتنی عبادتوں کے بعد اگر مولا کی محبت نہیں، پرے مغز اس ناخن کے کوڑ کو آپ جو نہیں آپ اس کو تو پڑے، اتنی ہونے کے بعد بھی اگر وہ امام علی سے محبت نہیں کرتا، اتنی محبت نہیں کرتا، تو وہ جہنم میں جائے۔ تب سمجھ میں آیا تمہاری ساری عبادتیں ڈیپینڈ کر رہی ولایت امیر المومنین، ساری عبادتیں ڈیپینڈ کر رہی علی کی محبت، اور اگر محبت نہیں ہے، اتنی محبت بھی نہیں، بغض رکھتے ہو اتنا، جہنم میں چلا جائے۔ وہ علی ایسا، یہ علی کہ جس کا اتنا بڑا مقام، وہ یہ کہے جس کی محبت واجب ہے، وہ یہ کہے رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، وہ یہ کہے اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس، اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے، اللہ
اللہ اکبر. مولا کے تعلق سے گناہ کا سوچنا گناہ ہے. پھر بولو, مولا کے تعلق سے اگر کوئی گناہ کے بارے میں سوچے تو وہ گناہ. علی پاک اور پاکیزہ اللہ کا بندہ, علی آیت عتیق کا مصداق ہے. میرا مولا کہ جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت, جس کے پیروں کو دیکھنا, اللہ ہم کو زیادہ نصیب کرے. جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت, جس کے پیروں کو دیکھنا عبادت. آپ بولیں گے پیروں کو دیکھنا کیا عبادت ہے؟ جنگ خیبر میں چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, بہت بڑی حدیث ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھو عبادت میں گزرے گا, پورا گناہ معاف ہوگی. جنگ خیبر میں جب مولا جنگ لڑ رہے تھے اور لڑتے ہوئے جب مرحب کو مارا, اس کو در خیبر کو اکھاڑا, جنگ نہیں پڑا, اکھاڑا اپنے 2 انگلیوں میں. خیبر اور جہاں مسلمانوں کا لشکر کھڑا ہوا تھا وہاں بہت بڑا ٹرنچ بنا, اور لوگوں نے اطراف میں خندق کھینچ دی کہ دشمن ادھر نہ آئے. علی نے اس دروازے کو خیبر کے دروازے کو ہاتھوں پہ لے کے ایک برج بنا دیا مسلمانوں کے لیے, ایک فلائی اوور آ وہ بنا دیا اور کہا تھا کہ تم لوگ ادھر سے گزرو. علی کے ہاتھوں پہ دروازہ تھا, علی کے ہاتھوں پہ دروازہ تھا. مسلمانوں کا لشکر ادھر سے ادھر خیبر کے قلعے کی طرف جا رہا تھا. میں کوئی ایسی ویسی روایت نہیں پڑھ رہا, یہ بہت کامن روایت ہے اور بہت مشہور روایت. سارے لوگوں نے لکھا کہ علی کے ہاتھ پہ دروازہ تھا اور خندق کے اوپر علی کھڑے ہوئے تھے اور سارے مسلمانوں کو ادھر سے ادھر جا رہے تھے اور مال غنیمت دینے جا رہا. جیتے علی کی وجہ سے مال غنیمت یہ لوگ لے رہے تھے جو پرانی عادت ہے. تو کچھ مسلمان جو اپنے آپ کو اوور سمارٹ سمجھتے وہ دوڑتے ہوئے سرکار کے خیمے میں آئے اور آ کے کہا یا رسول اللہ غزہ ہو گیا, پورے مسلمان مر جائیں گے. آپ نے پوچھا کیا ہوا, یہ تو جیت لیے. تو کہا نہیں مولا, آپ کے امام علی علیہ السلام, میرا مولا, میں بول رہا ہوں میرا مولا, علی نے دروازے کو اکھاڑا اور اس خندق کے اوپر دروازے کو رکھا اپنے ہاتھوں پہ اور پورا لشکر ادھر سے ادھر. اگر علی کے ہاتھ سے دروازہ ہل جائے, گر جائے تو سارے کے سارے خندق کے اندر گر. اللہ کا رسول مسکرایا, جانتے تھے نا ایک ہی نور کے 2 حصے ہیں. کہا کہ تم نے علی کے ہاتھوں کو دیکھا, علی کے پیروں کو دیکھو. اللہ اکبر. ایک سلام پڑھے محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل. کیا تم ہاتھوں کو دیکھ رہے ہو, پیروں کو دیکھو. اب جو انہوں نے دیکھا وہ پیر ہوا میں معلق ہے, کسی پہ ٹکے ہوئے نہیں, ہوا میں معلق. کائنات کا مالک, کائنات کا ذرہ ذرہ علی کی ذات, ہوا ہو, پانی ہو, پتھر ہو, ریزے. تو کہا پیروں کو دیکھو. تو دوستو ایک چیز یاد رکھو, اللہ کے رسول کا ایک حکم ہوتا جو واجب ہے اور ایک سنت ہے. یہاں پہ دونوں چیزیں ہیں, چہرے علی کو دیکھنا واجب ہے اور پیروں کو دیکھنا سنت رسول ہے. کہا جا کے دیکھو. تو کتنی بڑی بات, وہ علی کہ جس کا ہر عمل ہمارے لیے حجت ہے, ہر عمل ہمارے لیے حجت ہے. آج اگر ہم ہیں تو امام علی کی وجہ سے. تو مولا کی وہ جو زمین سے لے کے جنت کے دروازے تک جس کی محبت کا معنی, جس کی محبت ہی ہے جو آج ہم زندہ ہیں. میں تو یہ کہتا اگر میں سانس لے گا تو علی کی ولایت کر سکتا, یہ سانس بن گئے اور لکھے نہیں بن گئے. اگر مولا کی محبت میں کوئی آگے پیچھے کوئی ہو رہا تو اس کی سانس ہی بن گئی. اللہ کا شکر ہے. وہ امام ہاتھوں کو اٹھا کے بولے کہ پروردگار میرے گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں. آپ سمجھے میرے مولا کیوں بولا؟ وہ کیا امام علی اپنے لیے بولے؟ خدا نہ خستہ, لاکھ بار خدا نہ خستہ. مولا اپنے لیے سوچ بھی نہیں سکتے مولا کے تعلق سے وہ بھی گناہ. مولا ہم کو درس دے رہے, یہ بتا رہے کہ سنو میں علی جیسا بندہ ہو کے اللہ کی بارگاہ میں اس طرح مانگتا ہوں, کہتا ہوں کہ تم کو کیا. Why don't you say؟ آپ بولتے, ہم بولتے. آج کی رات کے لیے پلیز میں ریکویسٹ کرنا سننے والوں سے کہ آج کی رات اپنے گناہوں کو معاف کروانے کی بہترین رات آ گئی لندن والوں کے لیے, امریکہ والوں. شب قدر اگر ہم کو مل جائے, جس نے شب قدر کو پا لیا اس نے اپنی زندگی کو پا. شب قدر اتنی امپورٹنٹ رات ہے, ابھی شروع نہیں, مغرب کے بعد شروع ہوگی, لیکن اس سے پہلے پلیز صدقہ دینا, پلیز صدقہ دینا کسی غریب کو, یتیم کو, مسکین کو, بیوہ کو. پلیز صدقہ, اس لیے کہ تم صدقہ دو گے تمہاری دعائیں قبول ہوں گی, تم صدقہ دو گے تمہاری حاجات قبول ہوں گی. اتنا بڑا سا اگر شب قدر میں کسی غریب یتیم کو دے دوں اور اللہ یہ عمل کو قبول کر لے, بس 5 پاؤنڈ پوری فیملی کا صدقہ, زمانے کے امام کا صدقہ, 5 پاؤنڈ جو بھی آپ کے بنتے ہیں انڈیا پاکستان. کسی یتیم ایک روزے دار تھا تو صدقے سے کل کی رات کا آغاز, آج کی رات کا آغاز. صدقہ یو اسٹارٹ وتھ صدقہ, اس لیے کہ جب تم صدقے سے کرتے ہو تو جتنی اللہ کی رحمتوں کے دروازے سب کھل جاتے, اللہ رحمتوں کے دروازہ کو کھول دیتا. عزیزوں اگر میرے لیے اس کی رحمتوں کا دروازہ کھل جائے آج کی رات تو پھر یہ میرے لیے خوش نصیبی ہے کہ میں اتنے گناہوں کے بعد بھی اللہ ہمارے لیے رحمت کے دروازے کو. صدقے سے اسٹارٹ کرو
اور 100 مرتبہ منیمم بولنا 100 ٹائمز. ایک تصویر لے لو, ہاتھ میں سجدہ لے لو, سجدہ لے لو جس پہ آپ نماز پڑھتے کربلا کی خاطر, اور 100 مرتبہ بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ ربی واتوب. یہ بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم الف کہ I'm sorry الباس. پھر یہ بولو افو. دل میں یہ احساس رہنا کہ اللہ میرے گناہوں کو آج کی رات اگر میرے گناہ معاف نہیں ہوئے اور کل کچھ مجھے ہو گیا تو کیا ہوگا, اللہ معاف. خاتمہ ایمان پر محبت امیر المؤمنین میں زندگی گزارے, محبت ملائکہ کائنات میں دنیا سے. تو یہ گناہوں کی معافی کے لیے اس سے بہتر کوئی رات نہیں, اس سے بہتر کوئی رات نہیں. جو اللہ نے رات کو رکھا وہ یہی رات ہے, 19 کی رات, آج کی رات, 21 رمضان شب شہادت کی رات, اور شب قدر کی جو 22 کی رات, 22 رجب شب 23 کی جو رات, یہ رات. یہ سب سے امپورٹنٹ تھے آج کے اعمال. میں نے تو اعمال نہیں بتائے, اس لیے نہیں بتایا, وہ اعمال آپ کے پاس ہے. اور آج سلامتی ہے امام زمانہ کی نماز 2 رکعت ضرور رات, اس لیے کہ یہ رات ایمان کی رات, شب قدر مولا کی رات بتائی. یہ سارے ہمارے اعمال جو ہوتے شب قدر میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. جو سارے آج رات میں ملائکہ آ رہے, قرآن بول رہا, سورہ انا انزلنا بول رہا, جو ملائکہ آ رہے وہ کس کے اوپر آ رہے, زمانے کے ایمان کے. تو آپ آتے پورے سال کا تمہارا بجٹ لکھا جائے گا, پورے سال کا, کہ آئندہ سال تم کو زیارتوں پہ جانا ہے یا نہیں, آئندہ سال تم کو حج اور عمرہ کرنا ہے یا نہیں, کیا نیکیاں کیا چیز, ساری چیزیں تمہاری قدر لکھی جاتی, تمہاری تقدیر لکھی جاتی, تمہاری ڈیسٹینی آج کی رات لکھی جاتی ہے. تو اپنی ڈیسٹینی کو اچھا لکھوا لو, اعمال کر کے معافی مانگ کے. دیکھیے وہ آپ کو کچھ نہیں کرنا, صرف آپ کو سوری بولنا, بس اتنا ہی. اور میں سوری آپ کو یہ نہیں بول رہا کہ بندوں میں جا کے, میں یہ بول رہا سوری آپ کو جو بولنا ہے اس کو بولنا, جو ہمارا کریٹر ہے, جو رب العالمین ہے, جو ہمارا رب المشرقین والمغربین ہے, جو کریم ہے, جو تواب الرحیم ہے, جو غفور الرحیم ہے, جو ارحم الراحمین ہے, یا رحمان و یا رحیم ہے. وہ اتنے پیارے انداز, اتنے پیارے اس کے نام, ان ناموں اس اللہ کو بولو, اس کریم کو بولو, اس کریم کو بولو کہ جس سے بڑا کوئی کریم ہے ہی نہیں. یہ جو محبت, ماں کی محبت کی مثال دیتے ہیں کہ 70 ماؤں کی ممتا رہتا ہے, یہ ایک مثال ہے. اس کی محبت کی کوئی لمٹ نہیں کہ اتنی کرے گا اتنی نہیں کرے گا. سو کائنڈ, سو الفاظ نہیں ہے کہ اس کی محبت کتنی, وہ بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے, وہ کتنا رحم کرتا ہے. تو جتنا ہو سکے اللہ کے ناموں کی بھی تصویر پڑھو, جتنا ہو سکے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہو, اور آج کی رات کسی سے بات نہیں کرنا زیادہ. میں یہ نہیں بول رہا والدین سے مت کرو, بیوی بچوں سے مت کرو, یہ نہیں بول رہا. آپ جو بھی بات کرو وہ اچھی بات کرو پلیز. آج کی رات میں اگر تم نے گناہ معاف کر دیا, آج کی رات میں اگر اس طرح گناہ ہوتے گئے تو پھر شب قدر کا فائدہ کیا ہے؟